آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود ان دنوں برمنگھم میں موجود ہیں، جہاں وہ اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہی دے رہے ہیں۔ انہوں نے نمائندہ 92 نیوز عابد کاظمی سے خصوصی گفتگو کی ہے، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ بالکل، بیرسٹر سلطان محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے برمنگھم میں، تو میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے ان سے پوچھا جائے کہ یہ کشمیر کے حوالے سے امریکہ بھی جا رہے ہیں اور یہاں بھی وزٹ کر رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ موجودہ سچویشن آپ نے کشمیر کی دیکھی ہے اور لوگوں کو آگاہ بھی کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، اس وقت مقبوضہ کشمیر میں انتہائی حالات خراب ہیں۔ 45 دن ہو چکے ہیں، کرفیو لگا ہوا ہے، نہ خوراک ہے نہ ادویات ہے، لوگوں کا جینا دوبر ہو چکا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہر فورم پہ جا رہا ہوں، ہر جگہ پہنچ رہا ہوں، تاکہ کم از کم جو وہاں پہ ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ ہے وہ وہاں پہ ادویات پہنچ سکیں۔ ریڈ کراس، آکسفام، یونیسکو، جتنے بھی ادارے ہیں ہم ان سے بھی رابطے میں ہیں، تاکہ جو فوری طور پر ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کیا وزیر اعظم پاکستان اس بار کیا نئی سپیچ کریں گے جو کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوں گے؟ دیکھیں جی، یہ مجھے ساتھ انہوں نے شیئر نہیں کیا کہ وہ کیا کریں گے، یہ انہوں نے شیئر کیا ہے کہ اس دفعہ میں اتنی واضح اور دو ٹوک بات کروں گا کہ شاید تاریخ میں بھی ایسی کسی نے تاریخ بات واضح نہ کی ہو۔ اگر یہ کرفیو جاری رہتا ہے مزید تو کیا اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ کشمیریوں کے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ہمارے احتجاج اسی طرح جاری رہنے چاہیے۔ 27 اکتوبر یوم سیاہ ہے، جس دن بھارتی فوجیں کشمیر میں داخل ہوئی تھی اور 72 سال سے غصبانہ قبضہ ہے۔ جگہ جگہ مظاہرے ہوں گے، اور میں نے بھی ایک کال دی ہوئی ہے جنیوا کے لیے، چونکہ وہاں پہ یونائیٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور انہوں نے 2018 میں بھی رپورٹ دی تھی، 9 جولائی 2019 کو بھی رپورٹ دی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم اپنی کوششیں جو ہیں وہ جگہ جگہ جاری رکھیں۔ کشمیری ہیں، ان کے لیے ایک میسج دے دیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے ایسے سچویشن؟ دیکھیں جی، یہ ایک انتہائی نازک اور فیصلہ کن موڑ ہے۔ اس پہ جہاں جہاں دنیا میں کشمیری آباد ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ بیرون ملک ہیں تو انہیں زیادہ زیادہ احتجاج کرنے چاہیے۔ اگر آزاد کشمیر میں ہیں تو انہیں لائن آف کنٹرول کو توڑنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے میں اسی لیے یہاں پہ 4 دن رکا ہوں، تاکہ میں برطانیہ جہاں پہ لاکھوں کشمیری آباد ہیں ان کو یہ میں بتا سکوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آزادی کے بیس کیمپ کے لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ جہاں جہاں کشمیری آباد ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ اس وقت اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد ہو سکے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن پھر مشکل میں پڑ گئے۔ بیمار نومولود بیٹی کو مناسب طبی امداد نہ ملنے پر والد نے وزیر اعظم بورس جانسن کو کھری کھری سنا دی۔ This ward is not safe for the children, right? There was one registrar covering the entirety of this ward and the neonatal unit. That is just not acceptable. The NHS has been destroyed. It's been destroyed, and now you come here for a press opportunity. امریکی شہر لاس اینجلس میں ملک میں بڑھتی ہوئی سفید فام نسل پرستی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے امریکہ کا پرچم نظر آتش کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف نعرے بازی کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ندیم سلیحری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی لاس اینجلس آمد کے موقع پر ہوٹل کے باہر انقلابی کلب لاس اینجلس نے احتجاج کیا۔ اس دوران مظاہرین نے امریکی پرچم جلانے کی کوشش کی تو ٹرمپ کے ایک حامی نے ان پر حملہ کر دیا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں مظاہرین نے حصار بنا کر امریکی پرچم کو نظر آتش کیا۔ مظاہرے میں شامل جذباتی نوجوان امریکہ کبھی عظیم نہیں تھا کہ نعرے لگا رکھے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی کہ شدت پسند لوگوں کا ایک گروہ سفید فام نسل پرست کے ذریعے پورے امریکہ پر قابض ہو جائے۔ امریکہ میں نسل پرستی کا بڑھتا ہوا رجحان ایک خطرناک سمت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے ناقدین ان پر الزام عائد کرتے ہیں کہ ان کی شدت پسندانہ سوچ اور سفید فام نسل پرستی کی پالیسی معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن رکھی ہے۔
امریکہ میں پاکستانیوں کی نمائندہ تنظیم پاک پیک نے کانگریس مین اور سینیٹرز کے ساتھ اہم ملاقاتوں میں کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا۔ واشنگٹن سے رپورٹ کر رہے ہیں خرم شہزاد۔ اوورسیز پاکستانی بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ امریکہ میں پاکستان کی نمائندہ تنظیم پاک پیک نے کانگریس اراکین اور سینیٹرز سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں پر تفصیلی دستاویزات مہیا کیں۔ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے پاک پیک کے صدر ڈاکٹر جلیل خان کا کہنا تھا کہ کانگریس اراکین اور سینیٹرز نے یقین دہانی کروائی کہ وہ اس مسئلہ کو ایوانوں میں اٹھائیں گے اور کشمیری عوام کو ان کا حق دلوانے کی پوری کوشش کریں گے۔ پاک پیک کے دیگر نمائندوں کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ As PAC, we are looking for a humanitarian focus on the issue of Kashmir. The people of Kashmir need to be treated with civilized values. The press needs to be allowed freedoms to look at the state, look at the people, and they have to be dealt with in a civilized fashion. Kashmir has been a disputed region for 70 years, more than that now. This is 8 million people under lockdown for the last 45 days. So I think this could be the modern day Holocaust. So I think if we don't come together as Americans, as human rights advocates, as political advocates, and collectively look at the oppressed minorities throughout the world, we'll never get this opportunity again. This week is very important with the UN General Assembly and with Modi and Imran Khan and everyone, world leaders being here today. I think it's really important for Congress. Are trying to figure out a strategic way of helping the Kashmiris. Rallies, protests, online petitions, they're important. But if you really want to be effective, a key strategy is to actually speak to the people that can make a difference. They have arranged it in support of Kashmir and for all the human rights violations that have been happening there. We are here to support our Kashmiri friends. In an effort to do that, we have had meetings with very influential congressmen, and it seems like that we will be able to effect some kind of a mediation between the two countries of Pakistan and India. And besides that, our other thrust with PAC will be that Kashmiris should have a right for self-determination. They should be able to determine their own future. As far as Pakistan and India are concerned, I don't think that this is an internal matter for India or for Pakistan, and we should respect the fact that PAC is going to be one of those organizations which is going to be helping with the helping in ensuring that no more human rights violations are perpetuated. They have been going on for the past 45 days. People have been in a lockdown mode at this point, and for the civilized world to stand there and watch this to happen is not the way we should be dealing with this situation. ہم لوگوں کا آج ہمارا واشنگٹن ڈے آف ایکشن ایڈوکیسی کے حوالے سے تھا۔ ہم لوگوں نے 40 سے 50 کانگریس مین کو انگیج کیا تاکہ ہم ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکیں اور ان کو وہ لیٹر سائن کروائیں جو انہی کے کولیگ نے انہی کی ای میل میں بھیجا ہے، نہ کہ وہ ہمارے ایکسیس سے گیا ہے۔ وہ لیٹر یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کے میں ہیومن رائٹس ابیوزز کو بند کیا جائے۔ So that is why I have a very fruitful day. ہمارا بہت کامیاب دن رہا اور 90% of the majority has agreed, of the engaged congressmen have agreed to sign the letter. دیکھیں اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اویئرنیس پیدا کرنا۔ اچھا، اب جو ٹی وی میڈیا یہ دنیا کے عام لوگوں میں تو اویئرنیس پیدا کر رہا ہے، لیکن فیصلہ کون کرتا ہے؟ دیکھیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا کے جو بہت سارے کاموں میں امریکہ کی ایک رائے ہوتی ہے، اور امریکہ کی رائے دنیا کو تو ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ رائے بناتا ہے، لیکن نہیں، کانگریس رائے بناتی ہے، سینٹ رائے بناتی ہے۔ اب جو لوگ رائے بناتے ہیں اگر انہیں نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے تو ہم ان کی رائے اپنے حق میں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پاک پیک نے پورے امریکہ سے جو لوگ جن کا اثر ہے کانگریس مین کے اوپر، جو ان کی مدد کرتے ہیں الیکشنز میں، ان کا ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہے، ان کو اکٹھا کیا۔ اب ہم ڈور ٹو ڈور گئے، ہم نے اچھا یہ لیٹرز بہت سارے کانگریس مینوں نے لکھے ہیں، لیکن یہ پہلا لیٹر ہے جو بائی پارٹیسن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک کانگریس مین جو ہے جم بینکس ریپبلکن ہے، ہماری جو دوسری کانگریس وومن ہے سوزن وائلڈ وہ ڈیموکریٹ ہے۔ اچھا اب یہ دونوں کسی بھی پالیسی پہ ایک دوسرے سے متفق نہیں ہوتے، لیکن دیکھیں کشمیر پہ ان کا اتفاق ہو گیا۔ یہ ہے پولیٹیکل انفلوئنس کی پاور۔ اچھا اب وہ لیٹر انہوں نے لکھا ہے ڈیئر کولیگز لیٹر، وہ انہوں نے 435 کانگریس مین کو بھیجا، ان کے سگنیچرز جائیں گے، ان سب کے سگنیچرز کے ساتھ جائے گا وہ UN کو،
जो यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर टू UN है, उनको कैली क्राफ्ट को, ये वो आवाज़ है जो असर करेगी। आपका UN यूनाइटेड नेशंस 100 कांग्रेसमैन के लिखे लेटर को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हम सोच रहे थे कि उनके साथ हम कोई पॉडकास्ट करें या उनसे पूछें कि क्या हो रहा है, बिकॉज़ आपको पता है कि जो बोलता है ट्विटर अकाउंट उसका बंद कर देते हैं, फेसबुक अकाउंट उसका बंद कर देते हैं, बिकॉज़ मोस्टली वो उन्हीं ऑपरेट वो लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने अकाउंट उनके बंद हो जाते हैं, तो उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं सकता। और जो बेचारे यहाँ पे हैं वो डर के मारे नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज़ अब उन्होंने ये भी शुरू कर दिया कि लोगों के पासपोर्ट वो जो है वो रिवोक कर रहे हैं। पाक पैक का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज़ हमने मोबिलाइज़ किया है अपनी कम्युनिटी को इस कॉज़ के लिए, और ना सिर्फ मोबिलाइज़ किया बल्कि एजुकेट भी किया है एडवोकेसी वर्कशॉप्स वगैरह करके कि किस तरीके से हम forward move कर सकते हैं, which will be more impactful, which will have a foreign policy impact on this issue. तो उसी की वजह से आज हम सारे के सारे as Pakistani Americans we were in Capitol Hill and we have had conversations with some of our congressional members, Congresswoman Susan Wild पेंसिल्वेनिया की हैं, और कांग्रेसमैन जिम बैंक्स जो इंडियाना के हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है US एम्बेसडर टू UN, वो नहीं है एम्बेसडर क्राफ्ट, शी जस्ट टुक ऑफिस, और उनके लिए पहला मिशन ही यही है कि कश्मीर का जो इशू है उस पर फोकस करें। पाक पीक तंजीम ने मजलूम कश्मीरियों की सियासी और इखलाकी हमायत जारी रखने के अज़म का इयादा किया। अमेरिका में पाकिस्तानियों की नुमाइंदा तंजीम पाक पैक ने आज यहाँ US कैपिटल हिल पर अहम मुलाकातें की हैं और US कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को कश्मीर के लोगों की आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की है और तजावीज़ दी हैं। उम्मीद की जाती है कि इन तजावीज़ पर अमल दरामद होगा और कश्मीर का मसला हल होने में मदद मिलेगी। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। स्कॉटलैंड के शहर फाल्करक में रुकन कौमी असम्बली रियाज फतेहाना ने स्कॉटिश रुकन पार्लियामेंट मार्टिन डे से खुसूसी मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया है। मज़ीद तफसीलात चौधरी खालिद परवेज़ की रिपोर्ट में। मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान रियाज फतेहाना ने फाल्करक सिटी के स्कॉटिश नेशनल पार्टी के मेंबर स्कॉटिश पार्लियामेंट मार्टिन डे से खुसूसी मुलाकात की। रियाज फतेहाना का 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मकबूजा कश्मीर में 45 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है और कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म है। It's my pleasure to meet with Mr. Martin Day, Member of Parliament, House of Commons of United Kingdom. He belongs to Scottish National Party and I am standing in his office. There was a good conversation and dialogue in between both of us, and I'm really appreciate that Mr. Martin listened my view of point regarding Kashmir, especially humanitarian issue and legal issue, and he agreed to visit one time after election of United Kingdom, and of course he will be able to speak on this issue in the House of Commons. मार्टिन डे का कहना था कि वो यकीन दिलाते हैं कि मसला कश्मीर को स्कॉटिश पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। Pleasure to host a meeting today in my office and to find out more about the issues concerning people regarding Jammu and Kashmir. A very interesting issue, also very concerning, and one that I'm happy to take up with the Foreign and Commonwealth Office of the United Kingdom. मार्टिन डे का मजीद कहना था कि तमाम साथी पार्लियामेंटेरियंस को भी कश्मीर इशू के लिए किरदार अदा करने के लिए कहा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के एजाज़ में दुबई में मुकीम पाकिस्तान के कबायली और बलोच अमायदीन की जानिब से रवायती अंदाज में इशाइया दिया गया। इशाइया तकरीब में कबायली अमायदीन समेत मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी मजदूरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के निजी दौरे पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ डीजी खान और इससे मुल्हिका इलाकों के कबायली अमायदीन की दावत पर उन्होंने इशाइये में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब की आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और गुलदस्ता पेश किया गया।
سردار عثمان بزدار نے قبائلی عمائدین اور عوام سے روایتی انداز میں مصافحہ کیا اور گلے ملے. پاکستان کی لیبر کمیونٹی نے وزیر اعلیٰ سے مل کر نہ صرف خوشی کا اظہار کیا بلکہ ان کی حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. اس موقع پر 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان ملکی حالات کی بہتری کے لیے بھرپور محنت کر رہی ہے اور بہت جلد اچھے دن آنے والے ہیں. جی آج میں آیا ہوں اپنی کمیونٹی سے ملنے کے لیے، تو ماشاءاللہ تمام لوگ آئے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. ان کے ساتھ حال وال بھی کر رہے ہیں اور ان کے مسئلے مسائل بھی سن رہے ہیں. انشاءاللہ یہ میری پرائرٹی ہوگی کہ میں واپس جا کے ان کے تمام جو ایشوز ہیں ان کو پرائرٹی پہ حل کرواؤں، تاکہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں جو یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں تو ان کے بھی مسئلے حل ہوں. اس کا رزلٹ بہت جلد نکلے گا اور بہت اچھا نکلے گا انشاءاللہ. پاکستان میں بہت اچھے دن آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا انشاءاللہ. تقریب کے میزبان دین محمد بزدار قبائلی عمائدین اور دیگر شرکاء کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انہیں بہت خوشی ہے کہ آج وزیر اعلیٰ ان کے درمیان موجود ہیں. سردار عثمان بزدار نے ان کے مسائل سنے اور ان کو فوری حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. ہمیں آج بہت خوشی ہے کہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب آج دبئی میں ہیں. ہم بہت خوش ہیں جو ہمارے ٹریول ایریا میں کام ہوئے ہیں جس میں بھارتی رونگن فل میں تھو، تو یہ تاریخ میں 70 سالہ تاریخ میں کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا. پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ان کا منتخب وزیر اعلیٰ ان کے درمیان آ کے ان کے مسائل حل کرنے کی یا پوچھنے کی، کم از کم ان کو پتہ کرنے کا کوشش کر رہے ہیں کہ جی عام عوام کے کیا مسائل ہیں، خاص کر بیرون ملک رہنے والوں کے. تو ایک اچھی چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. میرے خیال میں آئندہ بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے، ان کے مسائل معلوم کرتے رہیں گے. جو وعدہ تھا وعدہ پورا کیا، سب کے ساتھ سلام دعا کیا، بالکل اچھا ہے جو ہے، بالکل الحمدللہ ٹھیک ہے. دیکھا ہے پہلی بار سی ایم صاحب کو تو اتنے سمپل لگ رہے ہیں اور ان سے ملے ہم خوشی ہوئی. تقریب میں کوہ سلیمان کے قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والے لغاری، بزدار، کھوسا اور بگٹی سمیت قبائل کے عمائدین نے شرکت کی. قبائلی عمائدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے قبائلی علاقوں میں سڑکوں، اسپتالوں اور اسکولوں کی تعمیر، جبکہ ڈی جی خان کے ہوائی اڈے کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ دینے کا مطالبہ بھی کیا. تقریب میں عمر بلوچ، حاجی فکرہ لغاری، صفدر بزدار، خدا بخش بزدار، فاروق احمد بزدار، حاجی نظر محمد بزدار، نصیر خان لغاری، محمد خان لغاری، سید وزیر شاہ، علی بخش لغاری، میر زمان بزدار، رفیق لغاری، الوان لغاری اور دیگر عمائدین شریک ہوئے. آخر میں سردار عثمان بزدار نے قبائلی عمائدین اور عام عوام کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. روس کے دارالحکومت ماسکو میں سالانہ 3 روزہ ہیم ٹیکسٹائل نمائش کا آغاز ہو گیا. پاکستانی سفارت خانے کے ٹریڈ ونگ کی جانب سے خصوصی طور پر تیار کردہ ایمرجنگ پاکستان کے منفرد ڈیزائن سے آراستہ ٹیکسٹائل کے 6 پویلین مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں شاہد گھومن. روس کے دارالحکومت ماسکو میں سالانہ 3 روزہ ہیم ٹیکسٹائل نمائش کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں 6 پاکستانی کمپنیاں بھی حصہ لے رہی ہیں. پاکستانی سفارت خانے ٹریڈ ونگ نے روسی فیڈریشن اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے تعاون سے نمائش میں پاکستانی ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کی شرکت کا اہتمام کیا. ٹریڈ ونگ نے ایمرجنگ پاکستان کے منفرد ڈیزائنز سے آراستہ پاکستان ٹیکسٹائل کے 6 پویلین تیار کیے ہیں، جن میں بیڈ شیٹ، پردہ کلاتھ، ٹاولز اور بیگ سمیت دیگر مصنوعات نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں. پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے منسٹر ٹریڈ ناصر حامد اور ڈپٹی ہیڈ آف مشن آفتاب چودھری نے خصوصی طور پر شرکت کی. اس موقع پر ناصر حامد اور دیگر شرکاء نے کہا، نمائش میں پاکستانی کمپنیوں کی شرکت سے پاک روس تجارت میں اضافہ ہوگا. ٹریڈ ونگ نے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے ساتھ مل کے یہ ہائم ٹیکسٹائل ایگزیبیشن میں آرگنائز کی ہے پارٹیسپیشن. 6 پاکستانی کمپنیاں اس میں ایگزبٹ کر رہی ہیں. آج یہ پہلا دن ہے، آج صبح یہ سٹارٹ ہوئی ہے. 3 دن کا یہ ایگزیبیشن ہے. میں خود سب ایگزیبیٹر سے آ کے ملا ہوں. اٹس پکنگ اپ، بائرس آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، دے آر لرننگ دا مارکیٹ. اور ہماری خیر بائیلیٹرل ٹریڈ میں بھی پاکستان کی ایکسپورٹس کو دیکھا جائے تو جو لاسٹ اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں پہلے 6 ماہ میں ہماری 15% ایکسپورٹس انکریز ہوئی ہیں رشیا میں، اور اس میں 50% کنٹریبیوشن ٹیکسٹائل آئٹمس کا بھی ہے. اور
ہم امید کرتے ہیں کہ ان سارے جو ہمارے کمپنیز آئی ہیں ایگزبٹ کر رہی ہیں ان کو اچھا بزنس ملے گا. ایگزیبیشن پہ اچھا ایکسپیرینس جا رہا ہے. فرسٹ ٹائم رشیا ادھر آئے ایگزبٹ کر رہے ہیں اور یہی ٹارگیٹ ہے کہ پاکستانی پروڈکٹس پاکستانی ٹیکسٹائلز کو نئی مارکیٹس کے اندر لے کے جایا جائے اور یہاں پہ بھی بزنس ایکسپینڈ کیا جائے. کچھ ان ٹیپڈ مارکیٹس ہیں تو اسی کے لیے نکلیں اور ابھی تک رسپانس اچھا جا رہا ہے. We are participating here Ham Textile Russia Fair. Now the first day and we are getting good clients now and very hopeful. پاکستان کو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, خاص طور پہ ٹیکسٹائل ڈیولپمنٹ کے اندر نیو پروڈکٹس انٹروڈیوس ہونے چاہیے. ٹرکی, چائنا, انڈیا ہم سے بہت آگے ہے, اس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے. تو بہرحال سب کو مل کے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں اور ہائی ویلیو ایڈیشن میں آنا چاہیے. بہت اچھا ایکسپیرینس ہے جی. امیدیں تو یہی تھیں کہ اس کے بھی ریلی ہسل بسل ہوئے گی, لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے, سلو ہے تھوڑا سا. لیکن جو لوگ آ رہے ہیں سیریس لوگ ہیں اور کمپنیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور بزنس کو مٹیریلائز کرنا چاہتے ہیں, تو اوور آل اٹس اے ویری گڈ فیلنگ. اچھا بزنس ہے. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ انہوں نے اس ایگزیبیشن کے اندر جو الگ پویلین جو ہے وہ ارینج کیا ہے, تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے پاکستان کے بہت سارے مینوفیکچرر یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, جس میں سے ہم اپنی پروڈکٹ ٹیری ٹاول کو لے کر یہاں پہ آئے ہیں رشین مارکیٹ کے اندر, اور ہمیں یہاں پہ کسٹمر سے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. ہیم ٹیکسٹائل نمائش میں پاکستان اور روس کے علاوہ ترکی, چین, بھارت اور دیگر ممالک کی کمپنیاں بھی حصہ لے رہی ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی ٹیکسٹائل ایگزیبیشن ماسکو میں پاکستانی اسٹال بڑے خوبصورت انداز سے سجائے گئے ہیں اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ روسی مارکیٹ میں پاکستانی مصنوعات کو مزید فائدہ حاصل ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد گمن, 92 نیوز, ماسکو, روس. اب تک یہ رہتا ہے, دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.